بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی غفور الرحیم ہے، اتنی غفور الرحیم ہے، اتنی کہ ہم اس کی رحمت اور اس کے عفو درگزر کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت کی کہ اللہ پاک کس قدر اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، لیکن ہم اللہ پاک کی اس محبت کا کوئی مثبت جواب نہیں دیتے، کوئی اچھا رد عمل نہیں دیتے، بلکہ ہماری مثال ایک ایسے نافرمان اور بدبخت اولاد جیسی ہے کہ جس پر والدین کی شفقت و مہربانیاں بے شمار ہوں، لیکن اولاد نافرمان ہو اور سرکش ہو۔ حضرت سیدنا رجاء بن سفیان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک شخص کے بارے میں اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی اس شخص کو پناہ نہ دے۔ اس اعلان کے بعد سب اس سے دور رہے، سب لوگ اس سے دور بھاگتے، کوئی اس کو اپنے پاس نہ آنے دیتا، پناہ نہ دیتا، کھانا پینا تو دور کی بات، اس کو اپنے پاس ٹھہرنے بھی نہ دیتے، سلام تک نہ کرتے۔ وہ شخص بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا، جنگل و صحرا میں رہ کر اپنا وقت پورا کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ کچھ دور اسے ایک بزرگ چادر اوڑھے نماز پڑھتے دکھائی دیے۔ وہ قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے نماز مکمل کی اور پوچھا، تم کون ہو اور اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس شخص نے کہا، میں وہ شخص ہوں جسے دنیا میں دھتکار دیا گیا ہے۔ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے میرے بارے میں لوگوں کو دھمکی دی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے پناہ نہ دے، اور اس دھمکی کی وجہ سے مجھے کوئی پناہ نہیں دیتا، اپنے پاس رہنے نہیں دیتا۔ خلیفہ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ وہ میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لوگ بھی مجھے منہ نہیں لگاتے، بس ایسے ہی ویرانوں میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا، تم 7 کلمات سے غافل کیوں ہو؟ اس شخص نے عرض کی، کون سے 7 کلمات؟ پھر بزرگ نے فرمایا، وہ 7 کلمات یہ ہیں، سبحان الواحد الذی لیس غیرہ الہ۔ نمبر 2، سبحان الدائم الذی لا نفاد لہ۔ نمبر 3، سبحان القدیم الذی لا ند لہ۔ نمبر 4، سبحان الذی یحیی و یمیت۔ نمبر 5، سبحان الذی هو کل یوم فی شأن۔ نمبر 6، سبحان الذی خلق ما یرا و ما لا یرا۔ نمبر 7، سبحان الذی علم کل شیء من غیر تعلیم۔ یعنی پاک ہے وہ اکیلا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے وہ ہمیشہ رہنے والا جسے کبھی فنا نہیں، پاک ہے وہ قدیم ذات جس کا کوئی ہمسر نہیں، پاک ہے وہ جو مارتا اور زندہ کرتا ہے، پاک ہے وہ جسے ہر دن ایک کام ہے، پاک ہے وہ جس نے نظر آنے اور نہ نظر آنے والی اشیاء کو پیدا فرمایا، اور پاک ہے وہ جس نے ہر شے کو بغیر تعلیم کے سکھایا۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھ کر اس طرح دعا کر کہ اے میرے پروردگار عز و جل، میں تجھ سے ان کلمات کے وسیلے اور ان کی حرمت کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ میرا فلاں فلاں کام بنا دے۔ اس طرح تم جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی، اور بالکل قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ یہ کہہ کر بزرگ نے کئی مرتبہ یہ کلمات دہرائے اس شخص کو، یہاں تک کہ اس شخص کو یاد ہو گئے۔ پھر اچانک وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ شخص ان کلمات کو سیکھ کر اپنے آپ کو پرامن اور پرسکون محسوس کرتے ہوئے فوراً خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس جا پہنچا۔ کسی نے اس کو روکا، نہ ہی خلیفہ کو اس پر غصہ آیا۔ خلیفہ نے جب اپنی یہ کیفیت دیکھی تو کہا، کیا تو نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں عالی جاں، میں نے کوئی جادو وغیرہ نہیں کروایا،
خلیفہ نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے تجھ پر بالکل غصہ نہیں آ رہا؟ اس شخص نے اس بزرگ والی ساری بات بتائی اور وہ کلمات بھی سنا دیے۔ خلیفہ بڑا حیران ہوا اور اسے معاف کر کے اپنے خاص عہدیداروں میں شامل کر لیا۔ تو محترم سامعین کرام، کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو خلیفہ اس کے خلاف ہو گیا، خلیفہ نفرت کرنے لگا اور وہ بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا کھاتا ایک بزرگ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گیا، اور قریب ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی حفاظت میں آ گیا، اور ان کلمات کی برکت سے وہ بالکل پرامن اور پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں وہ شامل ہو گیا، اور اس کے تمام بگڑے ہوئے کام حل ہو گئے۔ ہمیں بھی ایسے کلمات، ان کلمات کو یاد کر کے ان کا وظیفہ بنا لیں، اور یقیناً ہمارے بھی وہ تمام کام جو رکے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رزق میں تنگی ہے، نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری ہے، بیماری ہیں، جتنی بھی پریشانی ہیں، اگر ہم ان کلمات کو اپنے وظائف میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑاں کروڑ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔